السلام علیکم جنید صاحب. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو عزت سلام تھی. تھینک یو سر. بولیں. السلام علیکم سر. سر میں جنید بات کر رہا ہوں واکنڈ پاکستان سے. جی سر. آپ کو میں کچھ مہینوں سے سن رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ تحقیق بہت اچھی کرتے ہیں. میں خود بھی اسی پہ یقین رکھتا ہوں کہ دین کو تحقیق کے ساتھ ہی سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں تو میں اس کانٹیکسٹ کو جانتا ہوں جس کانٹیکسٹ میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں. تو میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں ماتم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ میں کچھ عظیم شخصیتوں کے نام لیتا ہوں. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ. ان کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی. پھر جنگ احد میں غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی جن کے جستفاقی کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی. جی. میرا یہ سوال ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ یہ جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں یہ اہل بیت میں سے ہیں, ان کے چچا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو کیا ان کی شہادت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود ماتم کیا یا کسی نے ماتم کیا اور انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا یا اس کو ایکسیپٹ کیا؟ پہلے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کی دلیل ہو کہ انہوں نے خود ماتم کیا, اگر نہیں تو کسی اور نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت کی اجازت دی. یہ میرا پہلا سوال ہے, اس کا آپ ذرا جواب دیجیے. جی صاحب آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. حضرت دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفات سے اس کا قیاس نہیں. ابو طالب علیہ السلام باعزت زندگی بسر کی, انہیں اس کے سردار تھے, مکے کے وہ سردار تھے, سب سے بڑے مؤثر انسان تھے مکے میں. ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو کسی نے بھوکے قتل نہیں کیا, پیاسے قتل نہیں کیا, ان کو کسی نے ذبح نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ان کی ڈیتھ جو ہے نیچرل ڈیتھ, وہ باعث حزن ہے, لیکن جو مصیبت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ان کی نہیں. حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جماعت مخالفین کے ہاں بہت سارے روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے تو وہاں پر وہ زور سے روئے اور چیخ کے روئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پہ. میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ یہ اگر آپ اجازت دیں, بلکہ یہ کتاب میرے پاس ہے. اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ تم حمزہ پہ رویا کرو. ایک منٹ میں وہ ایک کتاب میرے پاس ہے, دوسرا کتاب شیلف سے اٹھانا ہوگا. ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں, یہ مستند المستدرک علی الصحیحین ہے. میں اس کو فل اسکرین کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے, پھر میں آپ کو واپس لکھاتا ہوں. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں, جلد نمبر 3 ہے. دارالفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, یہاں پر صفحہ نمبر 407 میں, یہ صفحہ نمبر 407 ہے, یہ صفحہ نمبر 407 ہے, کتاب معرفت الصحابہ میں ہے. اچھا یہاں پر حدیث نمبر اگلے صفحے میں آپ, اس میں کئی احادیث ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر. یہ جو 4963 ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو کھوئے, یعنی شہادت ہو گئی حمزہ علیہ السلام یوم احد جب لوگ بھاگ گئے تھے. اچھا جب لوگ واپس آئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ نہیں ہے. لوگ بھاگ گئے تھے نا جنگ سے, جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حمزہ یہاں پہ نہیں ہے. حمزہ کہاں ہے؟ لوگوں نے دیکھا, کسی نے کہا کہ میں نے ان کو ایک درخت کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ لڑ رہے تھے بہت بہادری سے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر, اور میں ابو سفیان اور اس کے اصحاب سے, ابو سفیان اور اس کے ساتھی سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. اچھا فصار نحوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ زندوں میں ابو سفیان حمزہ علیہ السلام زندوں میں نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ میں نے دیکھا تھا, وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ چلے گئے. فلما رأى جبهته بكى, جب انہوں نے دور سے دیکھا اپنے چچا کا جبین مبارک دیکھا, دور سے نظر آیا, تو پتہ چلا کہ یہ شہید ہیں, تو روئے ہیں. ولما رأى ما مثل به شهق, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ہندا نے, جو معاویہ کی ماں ہے, اس نے حضرت حمزہ کی ناک کاٹی ہے, کان کاٹے ہیں, ہون کاٹے ہیں, اس کا بالکل مسئلہ کر دیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہقہ مارا ہے. شہق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیخ ماری ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا. شہقہ بولتے ہیں چیخ مارنے اور زور سے رونے کو. اچھا. اور پھر ملاحظہ کریں کتاب مسند احمد میں, یہ مسند احمد بن حنبل ہے, یہاں پر المسند لأحمد بن محمد بن حنبل, چھاپ دار احیاء التراث العربی. اچھا معاف کیجیے, یہ جلد نمبر 1 ہے, مجھے جلد نمبر 2 لانے کی ضرورت ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے نا, 2 لاتا ہوں, ایک منٹ. یہ جلد نمبر 2 ہے مسند احمد کی, مسند احمد ابن حنبل, جلد نمبر 2, چھاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 119 میں, 129 میں,
ایک 129 میں، یہ پیج نمبر 129 ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4964 4964. ان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آئے، فجعلت نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجہن. جب وہ واپس آئے احد سے تو انصار کی عورتیں، مدینے والے عورتیں، ان کے جو عزیز قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو ان پہ رونا شروع کر دی، انہوں نے رونا شروع کر دیا عورتوں نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولکن حمزہ لا بواکی له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے. مدینے والے اپنے مردوں پہ، اپنے شہیدوں پہ رو رہے ہیں، میرے چچا حمزہ کو کوئی یاد کرنے والا، رونے والا، ماتم کرنے والا نہیں. ثم نام فاستنبه وهن يبكين. پھر وہ سو گئے، جب بیدار ہو گئے تو سنا کہ عورتیں جو ہیں اب حمزہ کے لیے، عورتوں کو جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ حمزہ کی ماتم کیا جائے، تو مدینہ والوں نے حمزہ کی ماتم کرنا شروع کیا. فہن اليوم اذا يبكين يندبن بحمزہ. تو راوی کہتا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مدینے میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو پہلے لوگ کس کی ماتم کرتے ہیں؟ پہلے حضرت حمزہ کی ماتم کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کب کسی پہ رو لو تو پہلے حمزہ پہ رو لو. تو پھر وہ لوگ حمزہ پر رونے کے بعد عورتیں جو ہے نا اپنی عزیز پہ روتی ہیں، پہلے وہ حمزہ پہ ندبہ کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، نوحے پڑھتی ہیں. اور ملاحظہ کریں کہ یہ کتاب البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی، چاپ بیت الافکار الدولیہ، جزء اول، یہ البدایہ والنہایہ. میں آپ کو اس کتاب میں لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 541 میں 541. ملاحظہ کریں یہاں پر یہ 541 ہے، یہاں پر یہی حدیث جو میں نے آپ کو مسند احمد سے دکھائی ہے نا، احمد حنبل والی حدیث وہ نقل کرتا ہے. فہن اليوم اذا يبكين يندبن حمزہ وهذا على شرط مسلم. کیا فرماتے ہیں یہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے گلایا کیا کہ تم میرے چچا حمزہ پہ کیوں نہیں روتے، تو یہ صحیح ہے بشرط مسلم. اور مدینہ والوں نے رونا شروع کیا تھا، ندوہ اور ماتم کیا تھا حمزہ پر، اور آج تک حمزہ پہ ماتم ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر ہے کتاب بشرط مسلم صحیح ہے. اور یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں آپ کو دکھاؤں حمزہ کی جو ہے حضرت حمزہ کی ماتم. دیکھو یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، جلد نمبر 1 ہے، جزء اول، چاپ دار الفکر. یہ صفحہ نمبر 490 ہے، 490 حدیث نمبر 1438 ہے. انس روایت کرتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، علی شرط مسلم، ٹھیک ہے نا، حدیث بشرط مسلم 1438 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط مسلم. ذہبی نے کہا کہ یہ بشرط مسلم صحیح ہے. وہ اشہر حدیث بالمدینہ فإن نساء الانصار لا يندبن موتاهن حتى يبكين حمزہ والى یومنا هذا. ذہبی کی وفات ہے سنہ 748. ذہبی کی وفات کب ہے؟ سنہ 748 ہجری کو. کہتا ہے یہ بڑا حدیث مشہور ہے، اور کہتا ہے آج تک ہمارے ہاں اسی طرح ہے کہ مدینے میں عورتیں اگر کسی مردہ پر ماتم کرنی ہو کہ کوئی مر گیا ان کا، پہلے اس اپنے مردے پہ نہیں روتی. ہمارے پاس رواج ہی یہی ہے، سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی ہیں عورتیں، پھر اپنے مردے پہ روتی ہیں. ابھی تک انہوں نے، یعنی ذہبی کے زمانے تک انہوں نے یہ جو ہے یہ سنت برقرار رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی. ٹھیک ہے نا. حدیث یہی ہے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے، انہوں نے سنا کہ انصار کی عورتیں گریہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا لیکن حمزہ لا بواکی له. انہوں نے کہا تھا افسوس میرے چچا حمزہ، اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں، اس کا کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ فبلغ ذلك نساء الانصار. تو یہ خبر مدینے کی عورتوں کو پہنچی ہے. فبکین لحمزہ، بلی تو وہ رونا شروع کیا انہوں نے. پھر وہ حاکم کہتا ہے کہ فإن نساء المدینہ لا يندبن موتانا حتى يندبن حمزہ وإلى یومنا هذا. کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک اسی طرح. حاکم بھی یہ کہتا ہے، حاکم سنہ 400 میں رہتا تھا، 5ویں صدی، تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسی طرح. تو یہ صدیوں تک مدینے والوں کا یہ دستور تھا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی. کوئی بھی شخص مرتا تھا نا تو پہلے حمزہ پہ ماتم کرتی تھی عورتیں وہاں پہ. میں اپنے بھائی کو لے کے آؤں. جی سر صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. لیکن اس میں یہ آپ نے جو ہے میرے ساتھ روایات شیئر کی ہیں، ریفرنسز شیئر کی ہیں، اس میں کہیں بھی خود کو ضرر پہنچانے کی یا سینہ کوبی کا ذکر تو نہیں ہے. غم کرنا تو بالکل یقین ہے، اس پر غم تو کرنا چاہیے.
ندبہ بولتے ہیں نا، ماتم کا لفظ آپ نے بھی جو بولا ہے، ماتم کا لفظ ہے غم کرنا. ماتم کا مطلب سینہ کوبی نہیں ہے عربی زبان میں. آپ نے ماتم کے متعلق پوچھا تھا نا، ندبہ کرنا، کسی کے غم پہ رونا دھونا چیخنا مارنا. اور ندبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سینہ کوبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ندبہ کا مطلب ہے کسی مردے کو یاد کرنا، اس میں غم کا اظہار کرنا. ہو سکتا ہے اس میں سینہ کوبی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آپ سینہ کوبی کے لیے پوچھتے ہیں نا، تو اس کے پاس ہمارے پاس حدیث ہے. وہ دکھاؤں سینہ کوبی کی حدیث؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے مسند احمد. ایک بار میں اس کو فل پیج کرتا ہوں. مسند احمد ابن حنبل شیخ حمزہ احمد الزین، چاپ دار الحدیث بالقاہرہ. یہ ہے حدیث نمبر 26226. عائشہ کہتی ہیں، یہ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب 26226 اسناد صحیح. اچھا، عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. میں نے ان کا سر جو ہے، سر مبارک کس پہ رکھا ہے؟ تکیے پہ رکھا ہے. یعنی جسد شریف کا جو سر ہے تکیے پہ رکھا ہے. وقمت التدم مع النساء، وہاں پہ عورتیں تھیں، مدینے کے عورتیں، وہ سب سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کر رہے ہیں. التدام بولتے ہیں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کو، سینے پہ مارنا اور رخسار پہ مارنا. تو میں ان کے ساتھ مل گئی. وَأَضْرِبُ وَجْهِ، میں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی میں لگ گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ صرف نہ صرف عائشہ نے کیا، مدینے کے عورتوں نے، چھوٹی بڑی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا، ٹھیک ہے نا. یہ واضح طور پر، اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، تحقیق شیخ شعیب الارناؤط، جز نمبر 43 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہی حدیث 26348 نمبر پر ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد حسن، یہ اس کی سند صحیح ہے. اور میں آپ کو التدام کے یہ تو بہت سارے کتب میں، یہ مسند ابی اعلی الموصلی میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل میں اس کو ناصرالدین البانی صاحب نے صحیح قرار دیا. حافظ ابن عساکر نے اس کو اتحاف الظاہر میں نقل کیا، اور بہت سارے کتب میں. اچھا، بات یہ ہے کہ التدام کس کو بولتے ہیں؟ التدام کس کو بولتے ہیں؟ میں آپ کو التدام کے متعلق بتا دوں. یہ کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ لابی الحسین احمد ابن فارس ابن زکریہ، جزء خامس، چاپ دار الفکر. اچھا، والتدم النساء، صفحہ نمبر 243 ہے. التدم النساء ضربن وجوہہن وصدورہن فی المناحہ. التدام کا مقصد یہی ہے کہ غم میں سینہ، چہرہ اور سینے پہ مارنا، سینہ کو بھی کرنا اور چہرہ کو بھی کرنا، اس کو بولتے ہیں التدام. یہ کتاب ہے لسان العرب لابن منظور الافریقی، جزء 13، چاپ دار صادر. ملاحظہ کریں کہ یہاں پہ التدام کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں. التدم اللدم ضرب المرأة صدرها، لدمت المرأة وجهها ضربته. لدم بولتے ہیں لدم، دال کے ساتھ سینے پہ مارنا. عورت جب اپنے سینے پہ مارتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں سینہ. لدمت وجهها یعنی اپنے چہرے پہ ماری، اس نے اپنے چہرے پہ ماری. اگلے ستون میں، اگلے کالم میں اگر آپ دیکھیں، ابن سیدہ نے بولا ہے لدمت المرأة صدها تلدمه لدما ضربته والتدمت هي. التدام کا مطلب یہ ہے کہ سینے پہ مارنا، سینے پہ مارنا، ٹھیک ہے نا. فرمایا اللدم واللطم والضرب بشيء ثقيل يسمع وقعه. لطم، لدم اور لطم اور لدم اور لطم بولتے ہیں کہ اس طرح مارنا کہ اس کی آواز آ جائے. آپ مارے نا کسی چیز سے، باری چیز سے، جو اس کی آواز نکل آئے، تو اس کو بولتے ہیں لدم اور لطم. اچھا، والتدم النساء اذا ضربن وجوههن في المآتم. التدم النساء، عورتوں نے التدام کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتوں نے ماتم میں چہرے پہ ماری ہے. والدم واللدم الضرب، لدم بولتے ہیں مارنے کو. والتدام النساء من هذا، التدام اسی ضرب سے، مارنے سے. والتدام النساء ضربهن صدورهن ووجوههن في النياحة، عورتوں کا التدام اپنے سینوں پر، اپنی چھاتیوں پر اور اپنے چہرے پہ مارنا نوحے کی حالت میں، اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اللہ آپ کو، یہ بہت سارے کتب میں ہے، تو میں نہیں اس سے زیادہ ضروری نہیں، واللہ میرے پاس ریفرنسز بہت ہیں. تو التدام کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا میرے بھائی. جی سر، مزید بولیں. صحیح ہے جی، بس جی بہت شکریہ. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا میں. آپ نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ریفرنس دیا تھا حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کی جو شہادت ہے، وہ ان کو جس نے اٹیک ان پہ کیا تھا، جن نے اس کو قتل کیا تھا، ان کا قتل کیا تھا ابو لؤلؤہ. آپ نے اپنی ویڈیو میں ریفرنس دیا ہے کہ ان کو یہ کام کرنے کی اجازت یا حکم حضرت علی نے دیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو زیب دیتی ہے کہ وہ ایک صحابی کو اپنے خلیفہ وقت کو قتل کرنے کا حکم دیں؟ اور یہ بات آپ کو بھی زیب نہیں دیتی کہ اگر یہ چیز ثابت نہیں ہے تو آپ اس کو میڈیا میں بتائیں یا اپنے ویورز تک بتائیں؟ اس کا کوئی ریفرنس دیجیے گا پلیز. ایک زیب نہیں دیتا. اگر ایک شخص کو ظالم سمجھتے ہیں، اس کو
اس کو غاصب سمجھتے ہیں، اس کا قتل جائز ہے بلکہ بہترین کام ہے، تو کیوں زیب نہیں دیتا؟ یہ حکم جب دیا تھا اس کا کوئی ریفرنس دیکھیے گا پلیز. نہیں، آپ جو پہلے بات یہ ہے نا، دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں یہ غلط بات، دیکھیں ایک معصوم آدمی کو قتل کا حکم دینا نا، کہ معصوم بے گناہ آدمی ہے اس کو قتل کا حکم دیا جائے، تو وہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ غلط بات ہے. لیکن ایک شخص جو قاتل زہرا سلام اللہ، آپ کی اپنی کتاب میرے مناظرات میں یہاں پر کو آگ لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے کتب میں تو بہت زیادہ اس کے حدیث کو انہوں نے اپنا زہرا سلام اللہ علیہا کو قتل کیا. تو ایسے شخص کا اور بہت سارے اس کے کردار ہیں، کرتوت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قتل کرنا کیوں نامناسب ہے؟ آپ کیوں اس کو نامناسب سمجھتے ہیں؟ بالکل مناسب ہے، اس کو غلط نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ غاصب ہیں یا ان کی حکومت صحیح نہیں ہے، تو یہ اقدام انہوں نے خود کیوں نہیں لے لیا؟ خود ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ خود جا کے علن وہاں پہ وہ تلوار اٹھائیں، پھر وہ وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو، اور اگر خانہ جنگی شروع ہوتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کو شکست ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ ہیں، اکثریت ہزاروں دسیوں ہزار کی تعداد میں فوج ہے ان کے پاس، بلکہ لاکھوں کی تعداد، تو ان سے مقابلہ تو ناممکن ہے. لیکن اگر ایک فرد سازش کے طور پہ وہ قتل کرتا ہے اور وہ خود فرار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو امیر المومنین علیہ السلام کے بھی ملوث ہوں گے نہیں، کوئی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا. جس نے قتل کیا ہے وہ نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یا اس کو پکڑ کے لوگ قتل کرتے ہیں، اسی وقت قتل کرتے ہیں، تو پھر وہ ملوث نہیں ہوتا، اس میں کوئی فساد ہی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی ایسا خطرہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں ریفرنس دکھائیے گا کوئی؟ اس کا ریفرنس اسرار الشہادہ میں ہم نے دیکھا تھا بہت سال پہلے. اسرار الشہادہ فاضل دربندی کی کتاب ہے، اکسیر العبادات فی اسرار الشہادات، اس میں بہت سارے سال پہلے ہم نے دیکھا تھا. جی اوکے، جی شکریہ، تھینک یو. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی.